ایسے ہی میرے دوستو جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی سرحد ہے، اس کے پاس کوئی نہ جاوے. حرام اللہ کی حد ہے، وہاں کوئی نہ جاوے. یہ حکم ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، ان کے پاس مت جانا. تو حرام سے بچنا، حرام سے بچنا، اس کی طاقت ایمان سے ہوتی ہے. اگر ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام میٹھا بھی ہے اور بہت ہی بھی ہے تو حرام میں پھنس جائے گا. اور حرام میں پھنسنا ایسا جیسا سرحد میں داخل ہوگا. اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ اللہ کے حرام سے بچے. دوسرا، ایمان میں طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں. اللہ نے دو چیزیں کی ہے، ایک فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال کمائی وغیرہ، یہ فرائض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ادا ہونے چاہیے. اس کے مقابل کی چیزیں حرام ہے تو حرام سے بچنا چاہیے. ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. تو بچنے کی طاقت بھی چاہیے اور فرائض کو ادا کرنے کی طاقت بھی چاہیے. اور آدمی کمزور ہے، اس کا نفس ہے وہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کہاں لے جائے گا؟ یہ برائیوں کی طرف لے جائے گا. اس لیے اس کو اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کرے کہ جو اس کو حرام سے بچائے. اتنا ڈر پیدا کرے کہ فرائض فوت نہ ہو. نماز کے وقت میں نماز پڑھے، زکوٰۃ واجب رہی ہے تو پائی پائی کی زکوٰۃ دے، روزہ آیا ہے تو روزہ ادا کرے، حج آیا ہے تو حج ادا کرے، حلال کھاوے، حرام سے بچے. یہ سب فرائض ہے. ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ نے ایمان دیا ہے کہ فرائض ادا کرنے سے یہ ہوگا اور فرائض چھوڑ کر حرام میں پڑنے سے یہ ہوگا. کہ فرائض ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے جو قریب ہوگا وہ فرائض کے ادا کرنے سے قریب ہوگا. اللہ کی رحمتوں سے اس کی زندگی قریب ہوگی. وہ کس صورت میں ہوگی؟ جبکہ وہ اللہ کے فرائض ادا کرے. نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرے. ہاں، جیسے حکم ہے ایسے ہی زکوٰۃ یہ غریب کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے. غریب کا کیا ہے بیچارے کا؟ بلکہ مال میں جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ اللہ کا حق ہے. اللہ کہے گا کہ میرے لیے اتنا نکالو، پھر میں جہاں کہوں وہاں دے دو. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. جیسے نماز اللہ کا حق ہے، غیر خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے کسی غیر کے لیے، کیونکہ عبادت ہے. نماز وہ اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی. اس لیے زکوٰۃ وہ بھی اللہ ہی کے لیے ادا کی جائے گی، وہ بھی اللہ کا حق ہے. ہاں، یہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو اتنے آدمیوں کو دو. 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں ذکر کیے ہیں زکوٰۃ لینے والے. کیا لینے والے؟ زکوٰۃ کون لے گا تمہاری، اور تم زکوٰۃ کس کو دو گے؟ تو 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں بتائے ہیں. ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا. تو فرائض کی بات میں کر رہا ہوں کہ فرائض کے ادا کیے بغیر کوئی خدا سے قریب نہیں ہوگا. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اس لیے اس کے احکامات بتائے ہیں، اس کی فضیلتیں بتائی ہیں کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ آگ سے اور پانی سے وہ مال محفوظ رہے گا. وہ مال محفوظ رہے گا. جی ہاں. اور جو زکوٰۃ نکال جائے گی اللہ اس کا بدل دے گا. یہ فضیلتیں ہیں. وما انفقتم من شيء فيخلفه کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں چکائے گا. کھوٹ میں نہیں اتارے گا اللہ.
اس لیے اس کی فضیلتیں بتائی، اس کے احکام بتائے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، حلال کمائیاں، یہ اللہ کے فرائض ہیں. ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے کہ یہ فرائض ادا ہو جائیں. ہم نہیں جانتے کسی کے پاس کتنا مال ہے، وہ تو وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے. جی ہاں، مال اور میل وہ تو آدمی جانتا ہے کہ بدن میں کتنا میل ہے اور اتنا مال ہے، وہ آدمی جانتا ہے. اس لیے حکم دیا ہے کہ مال ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر ساتھی اپنے مال میں سے پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کو غریبوں کی ضرورت نہ سمجھے، اپنی ضرورت سمجھے. زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورت ہے. جی ہاں، تو اپنے لیے دے گا، ان کے لیے نہیں. ان کا تو پروردگار ہے، اللہ ان کو روزی دے گا. ہاں، تمہاری زکوٰۃ پر غریب کی زندگی نہیں ہے، اللہ اس کو پالے گا، لیکن زکوٰۃ کیا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں، ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے کہ جو اللہ کے فرائض ہیں وہ ادا ہو جائے. ہاں، دوسرا کہ ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. اگر ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام میں پھنس جائے گا. اس لیے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں ایک دم حرام کر کے منع نہیں کیا. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ شراب پیتے رہے اور شراب پی کے نماز میں بھی آتے تھے، شراب پی کر نماز میں آتے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ تم نشے میں ہو تو نماز میں مت آؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے میں ہو تو نماز میں مت آؤ. یہ نہیں کہا کہ مت پیو، کیوں کہ ابھی ان کے اندر حرام سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے. ایسے ہمارا حل ہے کہ حرام سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، فرائض کو صحیح ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. بہت کم مسلمان ہوں گے کہ جو نماز اپنی زکوٰۃ صحیح دیتے ہوں گے پائی پائی کی. اس طرح نمازیں بھی کہ نمازیں صحیح پڑھنے والے بہت تھوڑے. جی ہاں، حالانکہ وہ فرض ہے، لیکن اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کی طرف اہمیت نہیں ہے. اس لیے ایمان میں قوت قرار دے تاکہ اپنے نمازیں میں صحیح کرے، اپنے زکاتیں بھی صحیح دے، اپنے فرائض ادا کرے، حرام سے بچنے کی طاقت آئے. یہ نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے یہ محنت دی گئی ہے، دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت دی گئی ہے کہ جب دین کی محنت ہوگی تو حرام سے بچنے کی طاقت آئے گی. ہمارا ایک ساتھی تھا ادھر سہارنپور کی طرف کا، اس کا سودی کاروبار تھا، سود کا لین دین تھا. پھر اس کو اللہ نے اس راستے میں لگایا. تو جب آدمی اس راستے میں چلتا ہے، محنت میں چلتا ہے، تو اس راستے کی ایک تاثیر ہے. پھر اس کے دل میں کوئی احساس اور شعور اللہ پیدا کرتے ہیں. خاص کر کوئی آدمی کسی گناہ میں ہوتا ہے اور اس راستے میں چلتا ہے تو چونکہ یہ راستہ نورانی راستہ ہے، وہ اندر نور بنتا ہے، اس لیے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. تو پھر دل میں وہ گناہ جس میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ کھٹکتا ہے اندر کہ میں تو یہ گناہ کرتا ہوں اور یہاں یہ کام ہے، یہ اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے. گناہ کی علامت ہے. یہ گناہ کی کیا نشانی ہے؟ کہ گناہ کی نشانی یہ ہے کہ تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے، تیرے دل میں چبھے. جس طرح پھانس چبھتی ہے اس طرح دل میں گناہ چبھتے ہیں. پھر آدمی بے چین ہو جاتا ہے کہ میں یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے. جب ایمان بنتا ہے تو گناہ چبھتے ہیں، اور ایمان نہیں بنتا، غفلت ہوتی ہے تو دل سن ہو جاتا ہے. جیسے بدن کا کوئی حصہ سن ہو یا پین مارو تو کچھ نہیں، کیونکہ وہ سن ہو گیا ہے. لیکن جب ایمان کی محنت کرے گا تو پھر دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی، اس لیے گناہ کھٹکے گا. تو وہ بے چین ہوگا، میں کیا کروں. پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اس گناہ میں سے نکل جاتا ہے.
یہ کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ سبل سے مراد جنت کے اعمال ہیں، کہ جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا ہم ان کو اعمال جنت کی طرف رہبری کریں گے۔ اس کام کی فضیلت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہم اس راستے کی محنت کرے گا تو ہم ان کو سبل یعنی اعمال جنت کی طرف رہبری کریں گے۔ اس لیے وہ حرام سے نکلے گا، حرام چھوڑے گا۔ تو وہ سہارنپور کی حضرت کا شادی تھا، اس کا سودی کاروبار، پھر اس کا وقت لگا تو اس نے وہ سودی کاروبار چھوڑ دیا۔ کچھ پریشانی تو آئی، چھوڑنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو مجھے کہنا کہ اب میرا کاروبار حلال ہے اور وہ چل پڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں حرام میں سے، کیونکہ حرام پر جمنا صحیح نہیں ہے، بچنا ضروری ہے، اس کے لیے ایمانی طاقت۔ تو جب اس راستے میں پھریں گے تو وہ ایمانی طاقت پیدا ہوگی جو حرام میں سے نکالے۔ دوسرا کہ وہ طاقت پیدا ہوگی جو فرائض ادا کراوے۔ ایک ساتھی تھا ادھر ساؤتھ انڈیا کا، اس نے 18 برس کی زکوٰۃ دی 4 مہینے گزارنے کے بعد، 4 مہینے لگائے، پھر گھر جا کر 18 سال کی زکوٰۃ دی۔ کیوں کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں، بلڈر تھا، بلڈر تو بہت کماتے ہیں، کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں لیکن میں نے زکوٰۃ دی نہیں۔ بعض اللہ کے راستے میں گئے اور پھر فضائل اعمال، فضائل صدقات اور یہ چیزیں سامنے آئی، تو اب پانی پڑا، پانی پڑتا ہے تو چیزیں اگتی ہے، جی ہاں، تو دل پر پانی پڑا، تو اب وہ اندر احساس پیدا ہوا کہ میں مالدار ہوں اور میں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو اب زکوٰۃ دینے کی طاقت آ گئی۔ 1 سال کی بھی زکوٰۃ نہیں دی، اب 18 سال کی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ہاں، 1 سال کی دیتا تو 18 سال کا تھوڑا باقی رہتا، لیکن اب ایمان میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ 18 سال کی زکوٰۃ دی۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، اس نے 20 برس کی نماز قضا پڑھی، اس کو تو میں پہچانتا ہوں، اس کو میں نہیں پہچانتا، اس کو تو میں پہچانتا ہوں جس نے 20 برس کی نماز قضا پڑھی ہے، نماز نہیں پڑھی 20 سال تک۔ ہاں، تبلیغ میں تو لگے لیکن پہلی نمازیں بہت لوگوں پر باقی ہے، تبلیغ میں لگنے سے پہلے کی نمازیں بہت لوگوں پر باقی ہے، صاحب ترتیب تو بہت کم ہے۔ جانتے ہو صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز میرے اوپر باقی نہیں ہے، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ جماعتوں میں ہیں ایسے لوگ جو صاحب ترتیب ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے تو ہمارے اوپر کوئی نماز باقی نہیں، جو باقی تھے وہ پڑھ لی۔ تو ایمان میں طاقت آنے کی وجہ سے ایک تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ فرائض کی ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس نے 18 سال کی زکوٰۃ دی، اس نے 20 برس کی نماز قضا پڑھی۔ اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں ایمان کی وجہ سے کہ دوسروں کا حق میرے اوپر ہے۔ میرا ایک ساتھی تھا اسکول کا، بہت آزاد، ہاں، زندگی اچھی نہیں تھی، ہم لوگ پھرتے تھے تشکیل میں، تو ایک مرتبہ وہ چائے پی رہا تھا ہوٹل میں، تو اس کے بعد بیٹھ کر کے بات کی، وہ تو ہمارا ادب کرتا تھا، تھے تو بہت آزاد تھا، مجھ سے ماں باپ بھی اس سے پریشان تھے۔ ہم نے کہا کہ بمبئی میں اجتماع ہے اور تھوڑا سا وقت لگاؤ، چلہ لگاؤ، تو کچھ 20 دن لگاؤں گا، چلہ نہیں، ہم نے اس کے 20 دن مان لیے اور بمبئی چلا گیا اور 20 دن لگائے، 20 دن لگا کر آیا تو بدل گیا، خدا نے رشتہ دار کو بلاؤ، گھر آ کر کا تھوڑا سا بیمار ہو گیا، بیماری میں گئے فلانے کو بلاؤ، تو گھر والے پریشان نہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے بلانے کہ میں ان کے پاس معافی مانگوں گا، میں نے ان کو ستایا ہے، میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے،
تو جن جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ چپ رہی ہے، چھپ رہی ہے اندر. تو اب بے چین ہے کہ ان کو بلاؤ تاکہ میں معافی مانگوں کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. یہ تو تبلیغ کا یہ اثر ہے دعوت کا کہ آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو گناہوں میں سے نکالتے ہیں. دوسروں کا حق ہوتا ہے تو معافی کی توفیق دیتے ہیں، اپنا ہوتا ہے تو چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھے گا، باقی زکاتیں ادا کرے گا، جی ہاں روزے ادا کرے گا. کہ روزے نہیں رکھتے. ہم امریکہ میں ہم تھے، بات لمبی ہو جائے گی. امریکہ میں ہماری جماعت 30 سال کی، تو یونیورسٹیوں میں 70,000 عرب نوجوان پڑھتے تھے، 70,000. تو ان میں کام ہوا، ان میں بات چیت ہوئی، وہ مائل ہوئے. پھر جب ہم سال پورا کر کے ہندوستان میں واپس آئے تو وہ بھی آئے جماعت میں وقت لگانے کے لیے. انہوں نے یہاں پھر وقت لگایا. گرمی کا زمانہ تھا جب وہ آئے تو، اور رمضان گرمی میں تھا. تو وقت انہوں نے لگایا تو ہم سے کہنے لگے کہ ہمارے تو روزے باقی ہیں، کیونکہ وہ رمضان میں انہوں نے وقت لگایا تھا کہ ہم تو پہلے رمضان جو ہے وہ تو روزے رکھے ہی نہیں ہیں. یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے تو کہاں کے روزے، تو ہم تو روزے رکھنا چاہتے ہیں اب جماعتوں میں، تو اس لیے ہم روزے رکھیں گے. رمضان تو ختم ہو گیا. اب ان کو اپنے روزوں کی فکر ہو گئی. ہاں پہلے فکر نہیں ہوئی اس لیے اس کو ضائع کیا رمضان کو. اب فکر ہو گئی. یہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو اللہ نے کہا تھا نا کہ ہم ان کو اپنے اعمال کی طرف رہبری کریں گے، جنت کے اعمالوں کی طرف. یہ تو کہ ہم تو روزے کی قضا رکھنا چاہتے ہیں. اب وہ وقت بھی لگا رہے اور مئی جون کا مہینہ تھا اس سال. ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ روزے کی قضا تو ضروری ہے، وہ تو کرنی پڑے گی. جی ہاں لیکن ابھی موقع نہیں ہے کیونکہ تم جمان میں چلے ہو، ہمارا ملک کا گرم ہے، اس لیے جب واپس جاؤ تب اپنے روزے کی قضا کرنا. یہ مثال ہے میرے دوستوں کہ جب ایک کام ہوتا ہے اور دلوں پر پانی پڑتا ہے تو فرائض کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، حرام سے بچنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. ہاں خالی نکلنا مقصود نہیں ہے، ہاں بلکہ جب نکلے گا وہ صحیح نکلے گا تو جس طرح دواؤں میں تاثیر ہوتی ہے اس طرح اس عمل میں تاثیر ہے. دوا میں تاثیر ہوتی ہے، آنکھ کی دوا آنکھ کو ٹھیک کرتی ہے، کان کی دوا کان کو ٹھیک کرتی ہے. یہ زندگی کو ٹھیک کرنے کی دوا ہے کہ یہ عمل کہ زندگی کو ٹھیک کرے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ یہ عمل زندگی کو ٹھیک کرے گا، خالی آنکھ کان کو نہیں. یعنی ایمان میں یقین آئے گا، ایمان میں خدا کا خوف آئے گا، اور اعمال کا شوق پیدا ہوگا، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، دوسروں کے حقوق کی فکر پیدا ہوگی. کسی کا حق دبایا ہے تو وہ چھپے گا اس کو کہ فلانے کا میں نے دبایا ہے. ہاں جب پانی پڑے گا تو اندر چھپتا ہے گناہ، تو کہ میں نے فلانے کا حق دبایا ہے تو وہ اس کا حق بھی دے دے گا، اس میں طاقت آ جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنے ایمانوں میں طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بے شک ہم ایمان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، لیکن اس پر قناعت نہیں کرنی ہے کہ ہم تو ہیں. ایسے جماعت والے بھی یہ سمجھے کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں، کہ یہ بھی غلط ہے کہ تبلیغ میں ہے لیکن تبلیغ سے کیا تقاضا ہے اور تبلیغ سے کیا چاہا جاتا ہے. خالی خروج چاہا جاتا ہے کہ بھائی نکل گئے، کہ نکلنا کافی نہیں. مولانا انعام حسین صاحب فرماتے تھے کہ نکلنا یہ تو 1 نمبر ہوا، باقی 5 کہاں گئے. ہاں کہ باقی 5 کہاں گئے، 6 نمبر نکلنا، تو باقی 5 کا کیا ہوا؟ وہ تبلیغ تو 6 نمبروں کا نام ہے. ایمان میں یقین آوے، عبادت کا شوق پیدا ہو جاوے. کیا پیدا ہو جاوے؟ ابھی عبادتوں کا شوق نہیں پیدا ہوا ہے ہمارے اندر. کہیں تبلیغ میں ہے عبادت کا شوق نہیں ہے، عبادت بوجھ ہے. اس لیے تنہائیاں فضولیات میں جاتی ہے. تنہائیاں اجتماع میں تو کر لی اجتماعی بچے، لیکن تنہائیاں فضولیات میں ہے. یہ علامت ہے کہ عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوا. صحابہ میں جس طرح اور چیزیں پیدا ہوئی تھی
عبادت کا شوق پیدا ہو گیا تھا. ہاں، عبادت کا شوق، آخرت کا خوف، یہ دو چیزیں لازم ہے کہ تبلیغ کی وجہ سے اور دعوت کی محنت کی وجہ سے امت میں یہ دو چیزیں آنی چاہیے. اپنے آخرت کا خوف کہ میرے آخرت میں کیا ہوگا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا. یہ کہتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے کیسا گیا؟ کیوں؟ گناہ کیے تھے. گناہ کیے تھے نہ، گناہ نہیں، آخرت کا خوف ہے. پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. آدمی سمجھے کچھ اور نکلے کچھ. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ان کے لیے وہ باتیں ظاہر ہوئی، وہ جو ان کا خیال بھی نہیں تھا. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں تو اس آیت سے ڈرتا ہوں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ان کے لیے وہ بات ظاہر ہوئی جو گمان میں نہیں تھا. سمجھتے تھے کہ ہم تو اچھے ہیں، اور وہاں جا کے کوئی دوسرا نکلا آخرت میں، پھر کوئی علاج بھی نہیں ہے. ہاں، اس لیے اس کام کی تاثیر ہے کہ اس کام میں پھریں، اللہ کے راستے میں پھریں، تاکہ آخرت کا خوف آوے. آخرت کا خوف آوے، عبادت کا شوق آوے. کتنی باتیں ہوئی؟ دو. آخرت کا خوف آوے، عبادت کا شوق آوے. صحابہ میں عبادت کا شوق تھا. اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گے نا تو کس حال میں دیکھو گے؟ کہ رکوع کرنے والے پاؤ گے، سجدہ کرنے والے پاؤ گے. ان کو شوق ہے عبادت کا تو ان کو رکوع میں پاؤ گے، سجدہ میں پاؤ گے. اللہ کا فضل اور اس کے مہربانی کے طلبگار پاؤ گے ان کو. ہاں، تو بھئی ایک کام ہے کہ اس کام نے کیا اثر کیا. کوئی چیز ہوتے ہیں تو شوق پیدا، موبائلوں کا لوگوں کا شوق پیدا ہو گیا، پاگل ہو گئے. موبائلوں کے پیچھے پاگل ہو گئے لوگ. ہاں، ایسا شوق پیدا ہو گیا. یہ مثال ہے. تو ان کو عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا رہا. ہم رکعا سجدا، کہ اصحاب محمد کو دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. ان کی حالت بتائی، حال ہے. اور اللہ کا فضل و مہربانی کے طلبگار پاؤ گے ان کو. تو ان میں عبادت کا شوق پیدا ہوا، آخرت کا خوف پیدا ہوا. یہ اصل چیزیں ہیں کہ بھئی دعوت اور تبلیغ جو نبیوں کا کام روزانہ کہتے ہیں کہ اس کام سے کیا پیدا ہوگا، کہ یہ پیدا ہوگا کہ آخرت کا خوف پیدا ہوگا. ہر آدمی اپنے آخرت بنانے کی فکر میں لگے گا. تو میں نے کہا نہیں، حضرت فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا. تو کیوں روتا ہوا؟ کچھ کالے کام کیے تھے؟ کہ نہ، کالے کام نہیں کیے تھے. اللہ کا خوف ہے، کام کی وجہ سے ڈر پیدا ہوا. آخرت ہے، اللہ ہے، کیا جواب دیں گے. کہ یہ پیدا ہونا چاہیے، یہ اس کی تاثیر ہے یہ کام کی، کہ اس سے آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو پھر آدمی سیدھا ہو جاتا ہے اپنے آخرت بننے کے، کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں کب آئے. اس لیے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. ایک کام کا اثر ہے. اس لیے یہ چیزیں ہمارے اندر میرے دوستوں پیدا ہونی چاہیے. یہ کوئی روٹین نہیں ہے، رواج نہیں ہے، یہ کام ہے. اس کے اثرات ہیں کہ فرائض ادا ہو جائیں گے، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے گا، حقوق ادا کرے گا اور آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا. ہاں، یہ اس کام کا اثر ہے. یہ ایسا مبارک کام ہے یہ. اس لیے اس کام کو صحیح طریقے سے کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے اور گھبرانا نہیں ہے. بعض مرتبہ حالات بھی آتے ہیں، لیکن اگر کام کے ساتھ حالات آئے تو یہ حالات ترقی دلائیں گے. جیسے صحابہ پر حالت نہیں آئی، تنگی آئی، جی ہاں، تکلیفیں آئی، لوگوں نے اجازتیں دی تو ان کی ترقی ہو گئی، ان کے درجے ہو گئے. بلال کا درجہ ہو گیا. بلال کو لوگ مارتے تھے، ہاں، گھسٹتے تھے، پر سنتے پڑھتے. پھر کیا ہو گیا؟ پھر ان کا ترقی ہو گئی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی ہے. ہاں، خاص آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال
کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرے آگے آگے جنت کی طرف جا رہے ہو. یہ ایسے عمل کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ان کی کرامتیں دکھائی جاتی تھی. تو یہ کیوں؟ کہ ان کے عمل کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو، اپنی اپنی زندگیوں کو بنانا ہمارے ذمے ہے. ایک کہ اپنی زندگی بناؤ. گزرنا ہمارا ہو تو گزرے گی. سورج نکلے گا، ڈوبے گا، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، 2000 وہ تو گزرے گا، وہ تو ہمارے قابو میں نہیں ہے. لیکن زندگی کو بنانا یہ ہمارے قبضے کی بات ہے کہ اپنی زندگی کو بناؤ، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی. یہ مطلب بنانے کا ہے. یہ مطلب ہے بنانے کا کہ زندگی ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی، اللہ سے تعلق والی. کہ کوئی مسئلہ پیش آئے کہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے. اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو دعا پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین آتا ہے. کوئی مسئلہ آیا کہ اللہ سے مانگیں گے، 10 دفعہ مانگیں گے، 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ مانگیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو اس طریقے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو دلوں میں اطمینان آتا ہے. جی ہاں، یہ کام کا فائدہ ہے. دوسرا کہ جب عمومی حالت ہماری سدھر جاتی ہے تو ہمارے عمومی حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. عمومی حالتیں ہماری اچھی ہو گئی تو ہمارے عمومی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. اللہ نے حالات کے بننے کا تعلق بھی دین سے رکھا ہے کہ مسلمانوں میں عام دینداری آ گئی تو ان کی عام حالت ٹھیک ہو جائے گی. ہاں، اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ عام کہ دین کے اعتبار سے کمی کوتاہی ہے تو پھر عمومی حالات بھی بگڑتے ہیں. جی ہاں، اس لیے حالات کے بگڑنے کا تعلق بھی دین سے ہے کہ ہماری اجتماعیت اللہ کے دین کے لیے، نصرت کے لیے، اور ہماری انفرادیت استقامت کے لیے. انفرادی زندگی میں ہر آدمی استقامت کے ساتھ رہے، پابند رہے، فرائض کا، حرام سے بچنے کا، حقوق ادا کرنے کا اپنے آپ کو پابند کرے انفرادی زندگی. اور اجتماعی زندگی میں اپنے آپ کو دین کی مدد کے لیے جان مال سے تیار رہے. یہ ہمارا کام ہے کہ اجتماعی زندگی میں ہم اپنی جان مال کے ساتھ نصرت کریں گے اپنی طاقت کے مطابق، اور انفرادی زندگی میں پابند رہیں گے. تو اس سے انفرادیت بھی صحیح ہوگی اور اجتماعیت بھی صحیح ہوگی. یہ کام کا مقصد ہے کہ ہماری اجتماعیت بھی صحیح ہو جائے، ہماری انفرادیت بھی صحیح ہو جائے. اور جب یہ بات صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں برکتیں دے گا. کیا دے گا؟ برکتیں دے گا. جیسا ثواب دے گا ایسا برکتیں دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقوی والی بنائیں گے تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکت دیں گے اور زمین سے بھی برکت دیں گے. برکت دیں گے پھر بدلہ بھی دیں گے. مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے، بدلہ بھی ملتا ہے. نماز کی برکت بھی ہے، نماز کا بدلہ بھی ہے. زکوٰۃ کی برکت بھی ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی ہے. برکت دے کر حالات آسان کر دیں گے. جب برکت ہوتی ہے تو حالات آسان ہو جاتے ہیں. ہاں، اور جب برکت چھینی جاتی ہے تو الجھن کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ناراض ہوتے ہیں تو برکت نہیں دیتے، پھر الجھنیں زندگیوں میں رہتی ہے. اور جب ایمان تقویٰ آتا ہے تو برکتیں ملتی ہیں، پھر دنیا کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا ہم ان کو برکتیں دیں گے. تو ہمارے لیے تو برکت کے بھی وعدے ہیں اور بدلے کے بھی وعدے ہیں، دونوں، دین دنیا آخرت. اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ تو زندگی کا اصلی کام ہے. باقی تو حاجتیں، ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، شادی کرنا، مکان بنانا، یہ تو حاجت ہے. وہ تو ہے ہی، ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ کو مانے نہ مانے اس کی حاجت ہے ہر ایک کے ساتھ. لیکن یہ تو ہمارے ذمہ ہے. اس لیے جتنی زندگی ہماری دینی ہوگی اتنی اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد ہوگی. دعاؤں میں قبولیت آئے گی، اسباب میں برکت آئے گی، دلوں میں چین آئے گا. ہاں، یہ وعدے ہیں سب یہ. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اپنے لیے تیار کرنا، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو، برا کرو گے تمہاری طرف آئے گا، یوں کہا. اس لیے کرنا اپنے لیے. ہر آدمی اپنے لیے سوچے کہ میں آخرت میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے، اس کی یہ تیاری ہے. اب اس کے لیے بتائیں کہ اللہ کے راستے میں اس کام کو کام بنا کر چلنا ہے، اس کے لیے کون کون تیار ہے.
हाँ भाई दोस्तों, भाई ये उठने की फिजा न बनावे, ये हम सब नियत करें कि इंशाल्लाह जब तक के तश्कील मुकम्मल नहीं होंगी हम सब अपने आप को जमाएंगे। भाई बैठेंगे इंशाल्लाह, भाई आखिर तक बैठेंगे माशाल्लाह। पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ हमने बात को सुना है। अब एक बात की दोस्तों बुजुर्गों, कि ये पूरा मजमा नियत करे कि इंशाल्लाह हम सब 4-4 महीने लगाएंगे इस काम को सीखने के लिए, 4-4 महीने लगाएंगे और अल्लाह पाक से दुआएं मांगे, ऐ अल्लाह तो हम तमाम को कबूल फरमा। अब जिसके दिल में बात आ रही है वो खड़े होकर अपने नाम को पेश करो कि मैं इंशाल्लाह यहाँ से नकद 4 महीने के लिए तैयार हूँ। अब जल्दी से पहल करो माशाल्लाह, जल्दी इब्तिदा करो। जिन्होंने तय किया है वो अपने आप को पेश करना शुरू कर दो कि मैं इंशाल्लाह 4 महीने लगाऊंगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और जल्दी से अपने आप को पेश कर दो माशाल्लाह माशाल्लाह। खड़े रहो माशाल्लाह भाई, खड़े रहो। और भी हमारे बहुत से साथियों की तरतीब बनी हुई है, इस मजलिस में नाम लिखाएंगे, इंशाल्लाह दूसरों के लिए हिम्मत का जरिया बन जाएंगे और अल्लाह पाक हमें भी कबूल करेगा। और माशाल्लाह, और जल्दी से हमारे मजादर के जितने साथी हैं वो भी खड़े होकर नाम लिखावे कि इंशाल्लाह हम भी जा रहे हैं। माशाल्लाह सुना कि 35-40 जमातें हमारी मजादर की जा रही। अल्लाह खूब कबूल फरमावे, अल्लाह खूब कबूल फरमावे माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो जाने की फिजा न बनाए दोस्तों, वही उठेंगे जो अल्लाह के रास्ते में अपने आप को पेश करेंगे माशाल्लाह। और ये जो आगे बैठे हैं क्यों खामोश है? आप लोग नहीं जाओगे? जब जाना है तो खड़े हो जाओ माशाल्लाह। बहुत से भाइयों ने नियतें करके रखी है, करो हिम्मत करो माशाल्लाह, करो हिम्मत करो। अल्लाह पाक आपके जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकतें अता फरमाए माशाल्लाह माशाल्लाह। और चारों तरफ से अपने आप को पेश। ओ बच्चों, अभी जाने की फिजा अभी मत बना, एक थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। हमारे तालिब इल्म से हम गुजारिश करेंगे वो थोड़ी देर अपने आप को जमावे। तश्कील हो रही है, मजमा खड़ा होता चला जा रहा है, आपके जमने पर इंशाल्लाह नाम आएंगे। और भाई खड़े होते चले जाओ माशाल्लाह। आप लोगों की तरतीब भी बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतना बड़ा मजमा है, हजारों का मजमा है। अल्लाह करे 100 की तादाद में हमारी जमातें जानी चाहिए। और माशाल्लाह, करो हिम्मत करो जल्दी हिम्मत करके अपने आप को पेश करो माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर तक हमारे साथी जवे, अपने आप को जमावे, और अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसके पैर पकड़कर इनको बिठा देवे माशाल्लाह। और भाई देखो आखिर तक हमारा मजमा खड़ा हो रहा है। अल्लाह पाक इनके खड़े होने को कबूल फरमावे और अल्लाह पाक हम तमाम को भी तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह यही मौका होता है अल्लाह वालों की दुआएं लेने का। जब आप अपने आप को पेश कर दोगे, अल्लाह वालों की दिलों की दुआएं हमको मिलेगी और इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को अल्लाह कबूल करेगा। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भाई बहुत से हमारे साथी बैठे हुए हैं जिनकी तरतीब भी है, जिनको जाना भी है। अगर वो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे, इनके जरिए से अल्लाह दूसरों की तश्कील करना आसान करेंगे। खड़े हो जाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमने ये सुना है कि बनासकांठा वाले खड़े तो होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। क्या ये सही बात है? दिल्ली खड़े हो जाओ। और काम भी बहुत बाकी है। आज हमारे इज्तिमा का आखिरी मगरिब के बाद की मजलिस है। सब साथियों की तरतीब बनानी, तफक्कुद करना,
अमीर मामूल को जोड़ना, इनके रुख तय करना, इनके लिए पूरा बहुत काम है। आप खड़े होते चले जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई ये जाने वालों से हम दरखास्त करेंगे, आप इनके पैर पकड़ लो, आप इनकी मन्नत समाजत करके इनको बिठाओ। अच्छा जो खड़े हैं आगे आ जाओ, तख्त के पास आ जाओ, आओ। ये पीछे वाले साथी आगे आ जाओ, आओ माशाअल्लाह। बाकी साथी बैठे रहना, आप लोग तख्त के पास आगे बढ़ो। ये जो खड़े हैं आगे बढ़ो, आओ आओ माशाअल्लाह। यहाँ खड़े रहो।